أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کریں تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے ان کے سر پر کھڑا، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر امی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا قرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ تو یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ ساتھ سنا دیا گیا۔ اب پیچھے تذکرہ اہل کتاب کا چل رہا تھا اور خصوصاً ان کی ایک خاص سازش اور منصوبہ کا ذکر تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن ان کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا گیا۔ اور اب اس کے بعد ایک اور شکوہ ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، یہ کہ اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا ایک تو اہل کتاب وہ ہیں جو بڑے دیانتدار ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، کہ اگر ان کے پاس بہت زیادہ مال بھی، ڈھیروں کے ڈھیر، قنطار کہتے ہیں بہت زیادہ مال کو، بہت زیادہ سونے کے ڈھیر انبار لگا دیے جائیں پھر بھی وہ صحیح کیا واپس کر دے گا۔ اور بعض وہ ہیں کہ ایک اشرفی اس کو دے دے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو ان میں اچھے ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی پہلے سے جو کہ صحیح دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں، ڈھیر و مال ان کے پاس رکھو تو کسی قسم کی خیانت نہیں کریں گے، واپس کر دیں گے۔ تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ہو گئے، وہ مراد ہیں۔ لیکن اگر کوئی اہل کتاب میں سے ایسا ہو بھی صحیح جو اپنے دین پر ابھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے قبول نہیں کیا ہے جی، تو پھر بھی دیانتدار کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے۔ لیکن آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہی ہیں جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں، وہ مراد ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے گھڑ رکھا تھا جی، اپنا عقیدہ بنا رکھا تھا جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو بعض تو وہ ہیں کہ اگر ان کو بوجھ خزانہ دے دیا جائے تو پھر کیا ادا کر دیں گے جی۔ تو اگر مسلمان اس سے مراد نہ ہوں، غیر مسلم ہی مراد ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے بھی اگر کوئی اچھا فعل ہو، اچھی بات ہو تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسلام میں ایسا تعصب نہیں ہے کہ کسی کافر کی کوئی اچھی بات ہی اچھی نہ کہو، نہیں، جو اچھی ہے اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ، اگر دوسرا وہ ہے کہ اگر اس کو 1 دینار بھی دے دیا جائے تو وہ کبھی واپس نہیں کرے گا مگر اس صورت میں کہ اس کے سر ہی کھڑے رہو، مطلب ہر وقت اس سے مانگتے رہو جی۔ وہ سرے سے کہے گا جی وہ تمہارا دینار آپ نے تو رکھا ہی نہیں تھا،
سرے سے امانت رکھنے کا انکار کر جائے گا، اور اگر کیا انکار نہ بھی کرے تو کہے گا جی دیں گے دیں گے دیں گے، اور دل میں ہوگا نہیں دیں گے، تو مطلب یہ تنگ کرتا رہے گا تو کبھی نہیں دے گا۔ ہاں فرمایا اللہ ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تو اس کے سر کھڑا رہے، یعنی ہر وقت مانگتے رہو اس کو چھوڑو نہیں دینے کے بعد، تو پھر تو شاید دے دے، ورنہ ایسے خائن اور کیا ہے بددیانت ہیں کہ امانت کو کھا جاتے ہیں، اڑا جاتے ہیں۔ تو آج کل بھی لوگوں میں ایسے حالات پیدا ہو گئے، کئی مذہبی پیشوا رہنما جو ہے لوگوں کا مال اڑا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مذہب کے خلاف کے جو لوگ ہیں ان کے مال کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کافر کا مال اس وقت کھا سکتے ہیں جبکہ کافر حربی ہے اور دار الحرب میں ان کے ساتھ جہاد چل رہا ہو، تو جہاد کی صورت میں جو مال ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت ہے، وہ کھانا جائز ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کافر ہر کافر کا مال، ہر قسم کا مال، یہ نہیں دوست، اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، آگے وجہ بیان فرما دی کہ یہ کافر کیوں اس طرح مال اڑاتے ہیں، فرمایا اصل میں وہ یہ کہا کرتے ہیں جی امی لوگوں کے بارے میں ہم کوئی گناہ نہیں، مقصد امی سے ان کا، امی اصل میں کہا جاتا ہے اہل عرب کو، جی اصل میں ام القریٰ کی طرف ان کی نسبت ہے، جی تو ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، لیکن پھر عرب مراد لیتے ہیں، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ جو عرب ان پڑھ ہے نا، ان کا مال اگر ہم کھا لیں نا تو کوئی حرج اور کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد فرمایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یہ کہتے یہ تھے کہ جی ہم میں کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، ایسے کہہ دیتے تھے، حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، نہ تو اللہ نے اجازت دی ہے، نہ کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اہل کتاب یہودی جو ہے یہ کہ عرب کا مال مفت میں کھا سکتے ہیں۔ بلا، فرمایا کیوں نہیں، یہ بلا اصل میں تردید ہے اس کی، انہوں نے کہا تھا نا کہ امیوں کے مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں، تو فرمایا کیوں نہیں، ضرور گناہ ہوگا، بلکہ یوں ہوگا من اوفا بعہدہ واتقی، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ عہد سے مراد اللہ کی طاعت کا عہد ہے، ایمان کا عہد ہے۔ اس طرح لوگوں کے درمیان آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں ایک دونوں جانب سے، اس کو عہد کہا جاتا ہے، جی کہ دونوں مل کر ایک بات طے کرتے ہیں، قول و قرار کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں مثلا، تو فرمایا جو عہد معاہدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو ضرور پسند کرتے ہیں۔ باقی تم جو کہتے ہو کہ نہیں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں، جتنا کھا جائیں کسی کا، نہیں، یہ بات غلط ہے تمہاری۔ اس کے بعد تخویف اخروی ہے، جی ڈراوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عہد کو نہیں توڑتے، کیونکہ یہ یہودی بھی عہد طاعت کو توڑے بیٹھے تھے، یہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر لوگوں کا مال اڑا رہے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور مطلقاً بھی یہ تخویف ہے سب ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اور قسموں کو توڑتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے قرار کے بدلے اور اپنی قسم پر تھوڑا سا مول، تھوڑا سا مال مراد ہے، ثمن قلیلہ، یعنی تھوڑا مول ہو گیا، مول لگایا جاتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ قسم توڑ دیتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں، یا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے کسی سے لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے آگے پھر سزاؤں کا ذکر فرمایا، 5 سزائیں ہیں۔ پہلی یہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، جی ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی طاعت کرتے تو جو جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ کی رضا اور جو اور مزے ملنے والے تھے وہ سارے کے سارے ختم، جی دنیا میں جو خرابی کی ہے نا، اللہ کا ہاتھ توڑا ہے، تو بس آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے کوئی کلام شفقت والی اور مہربانی والی اور خوشی والی نہیں فرمائیں گے، ہاں دھتکاریں گے ضرور، جیسے آتا ہے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ دوزخ میں، یوں تو کہا جائے گا ان کو، لیکن شفقت والی رحمت والی کلام ان لوگوں سے نہیں ہوگی۔ تیسری سزا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی نظر کرم بھی ان کی طرف نہیں فرمائیں گے۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ کو نظر نہیں آئیں گے، ایک ہوتا ہے نا یہ ہماری طرف نظر کی کرم نہیں دیکھتا، تو مقصد یہ ہوتا ہے رحمت سے، مہربانی سے، شفقت سے نہیں دیکھیں گے کہ ان کو معاف کر دیں اور دوزخ سے جنت میں پہنچا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو لا ینظر الیہم یوم القیامہ، آگے ولا یزکیہم، چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو پاک ہی نہیں کرے گا گناہوں سے، گناہوں سے پاک ہوں گے تو جنت میں جا پائیں گے نا، کیونکہ جنت میں تو گناہ گار جا ہی نہیں سکتے، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، یا تو دنیا سے پاک صاف ہو کر جائیں گے، توبہ کر کے مریں گے، صحیح کیا ہے بالکل صاف ہو کے جائیں گے، یا یہ ہے کہ دوزخ کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا
اور سارے گناہ جو ہے ان کے سڑ جل جائیں گے، جب پاک صاف ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو گویا مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے وہ علاج کے لیے جائیں گے، گناہوں کی گندگی کو رفع کرنے کے لیے، اور گناہوں کا جو ان پر مادہ چڑھا ہوا ہے نا گندا، وہ سڑ جائے، گویا یہ ان کی بیماری ہے، اور یہ دوزخ کے ہسپتال میں علاج کیا جائے گا۔ پھر جب ان کا علاج پورا ہو جائے گا اور پاک صاف ہو جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا لا یزکی میں اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے، جی یہ مطلب یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے لیکن ان کو گناہ نہیں سڑیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور فرمایا ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ یہ تو پانچویں چیز بیان فرما دی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، کیونکہ اللہ کے عہد اطاعت کو جو توڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کہ اللہ سے عہد معاہدہ کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر، جی تو پھر کہ مطاع اور مقصود صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن بعد میں کہتا ہے نہیں میں تو صرف اللہ کی نہیں مانوں گا، میں تو دوسروں کی ساتھ مانوں گا، اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے واجب الاتباع ہیں، ٹھیک ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں ان کو مانا جائے گا، تو وہ کہاں مسلمان رہتا ہے۔ اس بنا پر اللہ کے عہد کو توڑنے والے کا تو ایمان ہی نہ رہا، جب ایمان ہی نہیں رہا تو ظاہر بات ہے پھر کافر بن گیا، تو کافر کا نہ دوزخ میں تزکیہ ہوگا، نہ اس عذاب سے کبھی چھٹکارا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان یہودیوں کی عادتوں سے بچائے اور صحیح صحیح امانت والا دیانت والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکلیفوں سے، دنیا کی آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔